عنوان ہو۔ فرمایا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہ یہ موبائل نہیں بلکہ یہ میزائل ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ میزائل ایسا ہے کہ یہ ہمارے جان کا نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کو ختم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ میزائل جو دنیاوی ہے اس سے ہماری جان جاتی ہے، ہمارا ایمان باقی رہتا ہے، لیکن آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے اور اس کھلے آسمان کے نیچے اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے پوچھئے، اور میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اہل اسٹیج بھی پوچھے اپنے اللہ سے کہ جب میں رات کی تنہائی میں بستروں پر چلا جاتا ہوں تو پھر یہ جو بڑا سا موبائل ہے اسکرین پر میں کس نظریے سے اس اسکرین کو دیکھتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال ہمیں یاد رہتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا جو اسکرین پر اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کیا وہ اسکرین، وہی فلم اور وہی سین کیا میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں؟ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھنگال سکتا ہوں؟ اور اگر یہ رات کی تاریکی اور یہ دن کا اجالا اگر ایک سا نہیں ہے، رات کی تاریکی اگر ہماری الگ ہے اور دن کا اجالا الگ ہے، تو یاد رکھیے فرمایا کہ کرتا ہے چھپ کے جو اہل جہاں سے، کرتا ہے چھپ کے جو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یاد رکھیے ہم جو بھی کر لیں چھپ کر کے، چھپا کر کے اس روئے زمین کے اوپر، لیکن کوئی رب العالمین ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کرامن کاتبین ہے جو ہمارے کاندھوں پر موجود ہے۔ فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہے کرامن کاتبین جو لکھ رہا ہے، اور صرف لکھ نہیں رہا بلکہ جو ہم آپ کر رہے ہیں وہ جان بھی رہا ہے۔ خوب اپنا جائزہ لیجئے، یہ کوئی میلاد یا کوئی جلسہ یا پھر یہ کہ اس طریقے کی مجلس آج کو ہمیں پہلی بار میسر نہیں ہے، اور آپ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی تقریر اس اسٹیج سے ہو بھی نہیں پائے گی جتنی اچھی تقریر آپ کے پاس آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ آپ تو اہل بہار کو بھی سن رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے عالموں کی تقریر آپ کے موبائل میں موجود ہے، یعنی پھر اس جلسے کرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں آپ نے خرچ کیا ہے؟ تھوڑا خود سے سوچئے۔ آج جو یہ 10 20 50 ہزار روپے آپ کا خرچ ہوا ہے گنور کے لوگوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کیجئے، اپنے دل سے سوال کیجئے کہ اس خرچ کا ہمیں پھل کیا ملے گا؟ کیا یہ رات کے 12 1 بجے تک علماء سے بیان ہو جائے، شاعروں سے کلام ہو جائے، اور پھر جا کر کے ہم اپنے بستروں پر سو جائیں؟ ایک آدمی بھی فجر کی نماز میں آج کے جلسے سے بڑھ نہ سکے، ایک آدمی بھی اس جلسے سے توبہ کر نہ سکے، ایک آدمی بھی اس جلسے سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کر نہ سکے، تو پھر یہ یاد رکھے اور 100 بار یاد رکھے کہ اس جلسے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا۔